السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور عزیز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً یہ حدیث ہم مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو اس عمل کے اندر خدا نخواستہ مبتلا ہیں، تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے رونگٹے کھڑا کر دینے والی ہے۔ ان کے اندر میں ایک ایسی تڑپ اور ایک ایسا جذبہ پیدا کرنے والی ہے کہ اگر واقعی ہم سچے دل سے اللہ کے حضور اس حدیث کو سننے کے بعد توبہ کریں گے تو یقیناً ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو یقیناً معاف کرے گا اور ہمارے لیے اللہ رب العزت بے شمار دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکات مقدر فرمائے گا۔ حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے، حدیث نمبر ہے 4245 4245۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول مقبول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آپ نے چند لوگوں کی حالت بیان فرمائی۔ نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یقینی طور پر قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی بے شمار نیکیاں۔ تہامہ ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یقینی طور پر میری امت سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر یعنی بے شمار نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان نیکیوں کو غبار کی طرح اور ہوا میں اڑنے والے گرد کی طرح منتشر کر کے ان تمام نیکیوں کو ختم کر دیں گے، نیست کر دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ہمیں ان لوگوں کے حالات سے اور ان لوگوں کی صفات سے واقف کروا دیں۔ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نہ جانیں اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور کہیں ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان، وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے، یعنی وہ بھی مسلمان ہوں گے، تمہارے دینی بھائی ہوں گے، اور تمہاری ہی طرح نماز، روزہ، تلاوت، یہ سارے نیک اعمال میں وہ شریک ہوں گے، وہ شامل رہیں گے، تمہاری طرح قیام اللیل کریں گے، اور تم جیسے نیکیاں کرتے ہو تمہاری ہی طرح وہ اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ رات کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور اللہ کے حرام کردہ کاموں کو دیکھیں گے تو وہ اس کے کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، یعنی رات کی تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو یہ لوگ کرنے والے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی یہ ساری نیکیاں اور ان کے یہ سارے اچھے اعمال اللہ کی نگاہ میں اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور بالخصوص نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کرو کہ ہم رات کی تنہائی میں موبائل کی اسکرین پر ایسی بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا ایک مومن کے لیے
شرعی نقطۂ نظر سے حرام ہوتا ہے، گناہ کا عمل ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں کا ایک بڑا غول کا غول ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو اس عمل کو انجام دیتی ہے، اور اس عمل کو انجام دیتے وقت یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے عمل کے ذریعے سے انجام دے کر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے غصے کو نعوذ باللہ ہم بھڑکا رہے ہیں۔ وہ مکان اور وہ جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھی، وہ مقام جہاں آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اور وہ جگہ جہاں آپ نے قرآن کی تلاوت کی، وہ مقام جہاں آپ نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، نماز، تلاوت، ذکر اور اچھے اچھے نیک کام کیے، پھر اسی مقام پر بیٹھ کر رات کی تاریکیوں میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو انجام دینا، میرے بزرگوں اور بالخصوص نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ رات کی تنہائی میں موبائل کی اسکرین یہ زلیخا کی طرح ہے جو ہر نوجوان سے یہ کہتی ہے تلک آجا، گناہ کر لے، موقع ہے، لیکن نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طریقے کو اور ان کی سنت کو انجام دیتے ہوئے کہیں معاذ اللہ اے اسکرین، میں تجھ سے اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، جس وقت یہ عمل ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے گا، یقین جانیے ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوگا اور بہت پختہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طریقے کی نیکیوں کو انجام دینے کے بعد اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اور ہر جگہ نیکیوں والے اعمال کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی غلط چیزوں اور غلط کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اور میدان قیامت میں جو کچھ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے کرم سے ہم کچھ نیکیاں لے کر ٹوٹے پوٹے انداز کی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ہماری دعا ہے اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما، اور محض اپنے فضل خاص اور اپنے کرم خاص سے ہم سبوں کو مغفرت عطا فرما کر دخول جنت اور جنت کا داخلہ ہم سبوں کے لیے مقدر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔